رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأنتم عاكفون في المساجد. سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، رمضان المبارک ٹرانسمیشن میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہم کون سے کام کریں. سب سے پہلے اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اسی طرح ہمارے لیے آسانی ہو تو ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اعتکاف مسجدوں میں کرو. یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ مرد ہو یا خواتین ہو، دونوں کے لیے اعتکاف کی جگہ مساجد ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتی تھی. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانی ہو تو ہمیں بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے. اور اس اعتکاف میں جو ہم نے دوسرا اہم کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اب طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29. یہ 5 راتیں طاق راتیں ہیں، اور انہی 5 طاق راتوں کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، اور جس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اگر یہ کسی کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو اس کی عبادت، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہوگی. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کی ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. تیسرا کام ہم نے خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، معوذتین، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی. اس طرح کی دیگر تمام جو ذکر اور اذکار ہیں اور دعائیں ہیں اور وہ مسنون ہیں وہ بھی ہم نے اس عشرہ کے اندر کرنی ہے. چوتھا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان طاق راتوں میں کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مثال دے کر سمجھایا الف لام میم. یہ ایک نہیں بلکہ 3 حرف ہیں. جو ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے الف کی علیحدہ نیکی، لام کی علیحدہ نیکی اور میم کی علیحدہ نیکی عطا فرماتے ہیں. یعنی کہ اس سے 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. تو ہم نے یہ 4 کام، چوتھا کام یعنی کہ قرآن کی تلاوت ہم نے کثرت سے کرنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. رمضان المبارک ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ رہیے، ہر روز ایک نئے پیغام کے ساتھ.